الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومولانا ومرجانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور بھائیوں، آپ تمام حضرات قابل صد مبارکباد ہیں کہ آپ کے پاس ایسے محنتی مولوی صاحب اور قاری صاحب موجود ہیں جنہوں نے پورے محلے کو جوڑا ہوا ہے اور ایک چھوٹی سی مسجد کے اندر قرآن پاک کی اور دین کی تعلیم کا کام شروع کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان حضرات کی ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں شرح قبولیت عطا فرمائے. اور دوسری خوشی اس بات ہے کہ نوجوان بھی دین سیکھنے کے لیے وقت نکال رہے ہیں، کیونکہ دین سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، بلکہ صحابہ کرام تو اکثر دین انہوں نے سیکھا ہی بڑی عمر میں، کیونکہ جیسے کسی نے 40 سال میں کلمہ پڑھا، کسی نے 20 سال میں کلمہ پڑھا، کسی نے 20 سال میں کلمہ پڑھا، کسی نے 60 سال میں کلمہ پڑھا، تو جو کلمہ پڑھتا تھا تو اس کو دین سیکھنا شروع کر دیتا تھا. اس لیے دین کی تعلیم کی کوئی عمر نہیں مقرر ہے. اس کے بعد کوئی ابھی میں وہ دارالعلوم اکوڑا کٹک مولانا جو ہے وہ سمیع الحق صاحب، ان کے والد صاحب مولانا اکوڑا کٹک والے رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مدرسہ ہے جو بند ثانی بھی کہتے ہیں اس کو، بہت بڑا مدرسہ ہے. اس میں 95 سال کے بابا جی کی نثار بندی ہوئی تھی. ابھی 95 سال کے بابا جی تھے، ٹھیک ہے نا جی. اس کی نثار بندی وہ درس نظامی اس نے پڑھا پورا، عالم کورس سارا اس نے پڑھا ہے 8 سال 10 سال کا. اس کے بعد بھی اس کی نثار بندی ہوئی. اس لیے یہاں پر دین سیکھنے میں کوئی پابندی نہیں ہے. انگریزی تعلیم میں پابندی ہوتی ہے، اتنی سال کے بعد اگر بچہ آئے گا تو اس کو گریجویٹ میں داخلہ نہیں دیں گے. اتنے سال کا ہوگا تو اس کو جو ہے وہ میٹرک میں داخلہ ملے گا. اتنے سال کا ہوگا تو وہ انٹر کرے گا. اتنے سال کا ہوگا تو BA کرے گا. لیکن دین کا یہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ تمام علاقہ کو دنیا اور آخرت کی تمام پڑھائی نصیب فرمائے، اور آپ حضرات کو دین کے ساتھ اسی طرح جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی ہے، کیونکہ قرآن کی محفل ہے. ابھی آپ حضرات نے قرآن شریف کو سنا ہے، تراویح کے اندر آپ صاحب نے آپ کو سنایا ہے. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان میں سے کچھ لوگوں کو منتخب کر کے، برگزیدہ بندوں کو منتخب کر کے اپنے نبوت اور رسالت عطا فرمائی. پھر ان کو انسانوں کی طرف بھیجا کہ لوگوں کو میرا پیغام پہنچاؤ. ایسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ان کو کہتے ہیں نبی اور رسول. کیا کہتے ہیں؟ آپ میرے ساتھ تقریر کریں گے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے جی. آپ ساتھ تقریر کریں گے تو آپ کو بات یاد رہے گی. جن کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا انسانوں کے پاس ان کو کیا کہتے ہیں؟ نبی اور رسول کہتے ہیں. اب سچے نبی بھی دنیا میں آئے اور جھوٹے بھی نبوت کا دعویٰ کرنے والے دنیا میں آئے. اب فرق کیسے پتہ چلے کہ یہ سچا ہے یہ جھوٹا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا فرق کرنے کے لیے اپنے سچے نبیوں کو کچھ نشانیاں دی.
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو دعوت دی تو فرعون نے کہا کہ تیرے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا جو تھا نا اس کو زمین پر پھینکا تو وہ سانپ بن گیا. فرعون نے کہا یہ تو جادو ہے, یہ تو معجزہ نہیں ہے, یہ تو جادو ہے, ایسے جادوگر تو میرے پاس نہیں ہے. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے 80,000 جادوگر جمع کیے. 80,000 جادوگر ٹھیک ہے نا, جمع کر لیے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی میدان میں کھڑے ہیں اور جادوگر بھی کھڑے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی پہلے تم اپنا کرتب جادو دکھاؤ گے یا میں اپنا معجزہ دکھاؤں؟ تمہاری مرضی ہے جو کرو. تو جادوگروں نے کہا ہم دکھاتے ہیں. کسی نے رسی, کسی نے لکڑی, کسی نے لاٹھی, کسی نے کچھ زمین پر ڈالا تو 80,000 سانپ جو ہے نا وہ زمین پر دوڑنے لگے. 80,000 سانپ زمین پر دوڑنے لگے. جب 80,000 سانپوں کو دیکھا انہوں نے, حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھوڑے پریشان ہوئے کہ یار میں بھی تو سانپ بناؤں گا. انہوں نے بھی سانپ بنائے تو فرق تو نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے کہیں تو لاٹھی کو پھینک, جادو میں اور معجزے میں فرق کرنا میرا کام ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے لاٹھی پھینکی بڑا اژدہا بن گیا, سارے جادوگر کے سانپوں کو نگل گیا, سارے ختم. جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے, یہ معجزہ ہے. فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے. فرعون نے انہیں سزا دی. تو یہ معجزات جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو دیے. لیکن چونکہ جتنے بھی نبی آئے ہیں, کوئی ایک قبیلے کا نبی, کوئی ایک شہر کا نبی, کوئی ایک ملک کا نبی, کوئی ایک قوم کا نبی, علاقوں کا نبی, کوئی 100 سال کے لیے نبی, کوئی 200 سال کے لیے نبی, کوئی 500 سال کے لیے نبی, کوئی 1000 سال کے لیے نبی. جب وفات پا گئے تو ان کی نبوت, ان کی شریعت ختم. اب دوسرے نبی آ گئے, پھر انہوں نے محنت شروع کر دی. تو ان کو معجزات کی ضرورت تب تک تھی جب تک وہ زندہ تھے. ٹھیک ہے نا, جب تک وہ زندہ تھے ان کو معجزات کی ضرورت تھی. چلے گئے تو معجزات کی ضرورت نہیں رہی, تو اللہ تعالیٰ نے وہ معجزات بند کر دیے. لیکن ہمارے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ ختم نبوت عطا فرمائی, نبوت نہیں عطا فرمائی, کیا عطا فرمایا؟ ختم نبوت عطا فرمائی. ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا. ختم نبوت عطا فرمائی یعنی قیامت تک اب ان کی شریعت چلے گی, قیامت تک اب ان پر نازل شدہ کتاب چلے گی, قیامت تک اب انہی کی ختم نبوت جاری و ساری رہے گی. تو سوال پیدا ہوا کہ قیامت تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہیں گے دنیا میں کی زندگی میں اور لوگوں کو خود ہی تبلیغ کریں گے, معجزات دکھائیں گے؟ فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. فرمایا کہ محمد بھی ایک رسول ہے, ان سے پہلے رسول جو ہے وہ دنیا سے گزر چکے ہیں, یہ بھی دنیا سے پردہ فرما کر چلے جائیں گے, اس لیے ہمیشہ دنیا میں نہیں رہیں گے. یا اللہ اگر محمد رسول اللہ ہمیشہ دنیا میں نہیں رہیں گے تو پھر دین کو بتانے کے لیے, دین کو سمجھانے کے لیے, دین کی حقانیت بیان کرنے کے لیے ہم کیسے لوگوں کے پاس جائیں گے, کیسے بتائیں گے کہ اسلام سچا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے محبوب کے لیے ایسا معجزہ عطا کر دیا ہے جو قیامت تک جاری رہے گا. یا اللہ وہ کون سا معجزہ ہے؟ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور اسی کی حفاظت کرنے والے بھی ہم نے. اس میں ایک دعویٰ ہے, ایک دلیل ہے. دعویٰ کیا ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر, یہ ہم نے نازل کیا ہے. دلیل کیا ہے؟ انا لہ لحافظون. میں نہ آپ سے آ کر یہاں پر کہوں کہ بھائی خیر محمد کوٹ میں فلانا پلاٹ میرا ہے, یہ میرا دعویٰ ہے. آپ کہیں گے مولوی صاحب ثبوت, آپ کا پلاٹ کیسے؟ میں کاغذات دکھاؤں گا رجسٹری کے کہ یہ کاغذات ہے, پھر آپ مانیں گے. ہر دعوے کے لیے دلیل اور ثبوت ہونا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر, میں نے قرآن نازل کیا. یا اللہ آپ نے نازل کیا, ہم کیسے مان لیں؟ کوئی دلیل, کوئی ثبوت؟ فرمایا انا لہ لحافظون, اس قرآن کی حفاظت کی ہم کریں گے. کیسے؟ دلیل بتائیں. اگر قرآن محفوظ رہا, اگر قرآن محفوظ رہا, قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی, قرآن میں کوئی ہیر پھیر نہیں ہوئی, زبر زیر کا فرق نہیں ہوا, ایسے ہی قرآن پاک ہمیشہ قائم و دائم رہا, تو سمجھ جانا کہ یہ میرا نازل شدہ ہے, یہ میرے نازل کیے جانے کی دلیل ہوگی. اگر قرآن میں تبدیلی ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا نہیں. آپ کا کیا خیال ہے, قرآن میں تبدیلی ہوئی ہے؟ کوئی زبر زیر کی, کوئی پیش کی, کوئی نکتے کی, کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں. دنیا میں اور مذاہب بھی ہیں, عیسائیوں کا مذہب ہے اور یہودیوں کا مذہب ہے, سکھوں کا مذہب ہے, ہندوؤں کا مذہب ہے, ہر ایک کی مذہبی کتاب موجود ہے. آج آپ عیسائیوں کے پاس چلے جاؤ, ان سے کہو جناب آپ اپنی بائبل کو دکھاؤ, وہ بائبل کھول کر دکھائیں گے. 2024 کا ایڈیشن ان کا الگ ہوگا, 2010 کا ایڈیشن الگ ہوگا, پیچھے چلے جاؤ تو ان کا ایڈیشن الگ ہوگا.
لیکن ہمارے قرآن پاک کا واحد کمال یہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک قرآن پاک وہی کا وہی ہے. پوری دنیا میں امریکہ کے مسلمانوں کے پاس جا کر پوچھو بھائی تم قرآن کہاں سے شروع کرتے ہو, وہ کہیں گے الحمد سے شروع کرتے ہیں ورنہ پر ختم کرتے ہیں. افریقہ کے جنگلوں میں چلے جاؤ, وہاں کے مسلمانوں سے پوچھو تم قرآن کہاں سے شروع کرتے ہو, وہ بھی کہیں گے کہ الحمد سے شروع کرتے ہیں ورنہ تک ختم کرتے ہیں. دنیا کے ہر کونے میں جہاں جہاں پر قرآن پاک موجود ہے وہ یہی قرآن پاک ہے, اس کے اندر کوئی ترمیم تبدیلی نہیں ہے. اللہ نے کہا ہم نے حفاظت کی ہے. اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرنے کا طریقہ الگ ہے. ہم کسی چیز کی حفاظت کریں گے نا, کسی مولوی صاحب کی حفاظت کریں گے, 2 پولیس والے کھڑے کر دیں گے بندوقیں دے کر, بھائی مولوی صاحب کی حفاظت کرو. کسی محل کی حفاظت کرنی ہے, 10 گارڈ کھڑے کر دیں گے کہ بھائی اس کی حفاظت کرو. پیسے کی حفاظت کرنی ہے, بینک میں ڈال دیں گے کہ اس کی حفاظت ہو جائے, اور تجوری میں ڈال دیں گے, اس کو موٹا والا تالا لگا دیں گے کہ اس کے اندر مال چھپا کر رکھ لو, کوئی لوٹ نہ لے. ہماری حفاظت کرنے کے طریقے الگ ہیں, اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرنے کے طریقے الگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت گارڈ کے ذریعے نہیں کروائی, بندوق کے ذریعے نہیں کروائی, قلعوں کے ذریعے نہیں کروائی, ہتھیاروں اور فوجیوں اور سپاہیوں کے ذریعے نہیں کروائی, بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت 5 سال 10 سال 15 سال کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے معصوم سے دل و دماغ کے ذریعے حفاظت کروائی. چھوٹا سا بچہ ہے, قرآن پاک حفظ کر لیا, بھائی اس نے کتنے سال میں حفظ کر لیا, بھائی 5 سال کا بچہ ہے, 1 سال کے اندر قرآن حفظ کر لیا, 1.5 سال کے اندر قرآن حفظ کر لیا. کوئی بچے تو 6 ماہ کے اندر قرآن پاک. میں دارالعلوم حسینیہ گیا, وہاں پر مجھے ایک غیر ملکی بچہ دکھایا گیا, بچہ نہیں بلکہ بڑا غیر ملکی دکھایا گیا, جوان. کیا مولوی صاحب یہ اپنے ملک سے آیا ہے, 2 مہینے کے اندر قرآن پاک حفظ کر لیا. اس نے کتنے مہینے کے اندر, صرف 2 مہینے کے اندر قرآن پاک حفظ کر لیا. یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے. آپ اردو کی نظموں کی کتاب بچے کو دے دو, آپ انگلش کی پوئم کی کتاب بچوں کو دے دو, کوئی بھی کتاب یاد نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے 30 پارے 500 550 صفحہ مسلمان کے ذہن میں محفوظ کرنے کو آسان بنا دیا. یہ قرآن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. 3 سورتیں قرآن کی اپنے ساتھ لازمی کر لو, کبھی نقصان اور خسارے میں نہیں جاؤ گے, کیونکہ ایک بات میں نے قرآن کی کرنی ہے, دوسری حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے. 3 چیزیں 3 صورتیں اپنے ساتھ تھام لو, ان کو اپنی زندگی میں لے آؤ, انشاءاللہ کبھی بھی پریشانی نہیں ہوگی. میرے آقا کا فرمان ہے, جس نے فجر کے وقت میں سورہ یاسین کی تلاوت کر لی, اس دن کے سارے کام اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لے لیتے ہیں. آپ نے خیر بنو روڈ سے جانا ہے, بجلی کا بل جیب میں رکھا ہوا ہے, گیس کا بل جیب میں رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, بیگم صاحبہ کا سارا سامان لسٹ بنائی ہوئی ہے, وہ بھی بازار سے جا کر خریدنی ہے, گھی بھی خریدنا ہے, آٹا بھی خریدنا ہے, دال چاول بھی خریدنے ہیں. یہاں سے گئے, موٹر سائیکل پر گئے, چمچی پر گئے, کار پر گئے, بازار میں گئے, 4 چیزیں خریدی, 10 چیزیں بھول گئے, واپس آ گئے, بیگم صاحبہ کے ساتھ لڑائی ہو گئی. تم کام نہیں کرتے ہو, تمہیں کوئی کام کرنے کا طریقہ نہیں آتا ہے, ٹھیک ہے نا جی, لڑائی ہو گئی, مطلب کام ادھورا رہ گیا, بجلی کا بل بھی رہ گیا, گیس کا بل بھی رہ گیا, ٹھیک ہے نا جی, بیگم صاحبہ کے لپسٹک بھی لے گئی, صرف دال چاول لے کر واپس آ گیا. کیوں آ گیا؟ اس لیے کہ تیرے کام اللہ نے اپنے ذمہ نہیں لیے ہیں. اگر تو چاہتا ہے کہ میرے کام تمام کے تمام اللہ اپنے ذمہ لے لے اور میرا کوئی کام نہ رکے, بھائی جو کام اللہ اپنے ذمہ لے لے گا وہ کبھی نہیں رکے گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا فجر کے ٹائم میں سورہ یاسین پڑھ لو, جس دن تم نے سورہ یاسین پڑھ لی اس دن کے تمہارے سارے کام اللہ کے ذمہ ہو جائیں گے. ارادہ کر لو کہ آئندہ کے بعد, آج کے بعد فجر کے ٹائم ہم سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے. جن کو نہیں آتی ہے, مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس آ جاؤ, ان سے کہو مولوی صاحب سب باتیں چھوڑو, پہلے ہمیں سورہ یاسین سکھاؤ, ٹھیک ہے جی. ایسے تو نہیں رہتے نا, مفت میں پڑھاتے ہیں, پڑھو, ہر جگہ تو مفت میں دین مل رہا ہے آپ لوگوں کو. دوسرا, آج کل ہمارا 80% کا رزق اور روزگار کے بارے میں پریشان کر رہا ہے. روزگار نہیں ہے جی, پریشان ہے, کوئی چور ہو جاتا ہے, کوئی موالی ہو جاتا ہے, کوئی جیب کترا بن جاتا ہے بے روزگاری کی وجہ سے. میرے آقا نے ایک سورت بتائی ہے, فرمایا کہ روزانہ اپنے گھر میں مغرب کی نماز کے بعد اس سورت کی تلاوت کرو گے, تمہارے گھر میں کبھی فاقہ, تنگ دستی, مفلسی نہیں آئے گی. کون سی سورتیں بتاؤں, پڑھو گے؟ فرمایا کہ سورۃ الواقعہ, سورۃ الواقعہ 27ویں پارے کے اندر ہے, سورہ رحمان کے بعد یہ سورت آتی ہے, اذا وقعت الواقعہ. فرمایا کہ جس گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت ہوگی اس گھر میں کبھی بھی فاقہ, تنگ دستی, مفلسی نہیں آئے گی. روزگار کا سارا مسئلہ حل ہو گیا, روزگار بھی مل گیا, کام بھی سارے ہو گئے. آخر مرنا تو ہے نا, مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے. قبر میں اتنے بڑے بڑے چھتر ہمارے لیے تیار ہوں گے اگر ہم نے اچھے کام نہیں کیے ہوئے ہیں. ان چھتروں سے بچنے کے لیے حضور علیہ السلام نے وظیفہ بتا دیا, ایک صورت بتا دی. فرمایا جو شخص
29वें पारे की पहली सूरत सूरतुल मुल्क की तिलावत करेगा रात को सोने से पहले, इशा के बाद नहीं, रात को सोने से पहले जब बिस्तर पर जाकर सोने लगो उस वक्त सूरतुल मुल्क तबारकल्लज़ी मुल्क की तिलावत करेगा। फरमाया उस पर कब्र का अजाब नहीं होगा। कब्र का अजाब भी बच गया, रोजगार का काम भी बन गया, और दुनिया के सारे काम भी अल्लाह ताला ने अपने जिम्मे ले लिए। बाकी मुझे खैर मोहम्मद के वोट के मुसलमान तुझे चाहिए क्या, सारे काम तो बन गए। तो कुरान पाक के साथ यारी लगा लो। दो चीजें हैं, सिफारिश करने के दो तरीके हैं, ठीक है ना जी। आपका मौली साहब का, ठीक है ना जी, हाजी साहब का कोई दोस्त एसपी हो, मैं उसे कहूँ यार ऐसा ये एसपी साहब को सिफारिश तो कर दो। तो सिफारिश करने के दो तरीके थे। एक होता भाई मेहरबानी करो यार मेरा ये काम मेरे दोस्त हैं इनका काम कर दो, ये होती है मिन्नत करने का तरीका, मिन्नत के साथ सिफारिश करने का। दूसरा तरीका क्या होता है, नहीं भाई नहीं ये काम करना है, ये काम करना पड़ेगा वरना तो तेरी मेरी दोस्ती का क्या फायदा, करना है या नहीं करना है। ये होता है झगड़ा करके सिफारिश करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो चीजें कयामत के दिन अपने इंसान मुसलमान के लिए अल्लाह से झगड़ा करके उसको जन्नत में भेजेंगे। पता है कौन है दो चीजें? फरमाया कि अल कुरान व सियाम, फरमाया कि कुरान अल्लाह से झगड़ा करेगा, नहीं 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 ये मुझे रात को बैठकर पढ़ता था, सुबह को बैठकर पढ़ता था, मेरे लिए वक्त निकालता था, इसको जन्नत में भेजो, इसको मैं जहन्नम में नहीं जाने दूंगा। झगड़ा कर